الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. صدق اللہ علیہ. بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کی یہ 52 نمبر کی نشست ہے، جس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت اور اس کا ایک مشہور نام وارث پر گفتگو کریں گے. اسماء الحسنی میں لفظ وارث قرآن پاک میں بھی وارد ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی منقول ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے اس نام کا تذکرہ فرمایا، اس صفت کا تذکرہ فرمایا، تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے. لیکن سارے اسماء الحسنی کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے. اسماء الحسنی اللہ تعالیٰ کی وہ پیاری پیاری صفات کو کہتے ہیں جن سے ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں کہ ہمارا مالک کیسا ہے، ہمارا پروردگار کیسا ہے، کون کون سی اس کی صفات ہے، اس کا جمال کیا ہے، اس کا جلال کیا ہے، اس کا کمال کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اس کی رحمت کیا ہے، اس کا علم کیسا ہے، اس کی حکمت کیسی ہے. جب ان ساری صفتوں کا علم ہم کو حاصل ہوگا، ان کا ہم ادراک کر پائیں گے، ان کو سمجھ لیں گے، تو ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی وہ محبت پیدا ہو جائے گی جو ایک ایمان والے کی صفت ہوتی ہے: والذین آمنوا اشد حبا للہ. ابھی ہمارا اسلام ٹیکنیکل ہے، دفتری ہے، سرکاری ہے، وہ روحانیت اس میں نہیں ہے، وہ خشوع و خضوع نہیں ہے، وہ للہیت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے جو ایک بندے کے دل میں ہونی چاہیے. وہ ہمارا محسن ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہم پر قادر ہے، وہ ہماری موت و حیات کا مالک ہے. جو لگاؤ اس کی ذات سے ہونا چاہیے. جب اس کے دوران میں ہم کھڑے ہو جائے تو ہم کو جو وارثگی کی کیفیت ہونی چاہیے وہ نہیں پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ ہم نے معرفت نہیں حاصل کی. اللہ تعالیٰ کی معرفت ایک ایسے نور کی طرح ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جیسے کہ ایک زیتون کے تیل سے شمع جلا کر طاق پر رکھ دی گئی ہو، ہر طرف اس کا نور بکھر رہا. اصل نوری ہی کا مشکات. چنانچہ یہ معرفت حاصل کرنے کے لیے اسماء الحسنی کی یہ نشست بہت ضروری ہے. ابتدائی صحیح کوشش، لیکن بہرحال کوشش ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. ابھی انشاءاللہ گفتگو میں حوالہ ہے کہ ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو کیسے پکارا جا سکتا ہے، کیسے دعائی کی جا سکتی ہے، اس کی رحمتوں کو کیسے مانگا جا سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہماری دعاؤں کے لیے بھی سرمایہ ہے. یہی وہ اسماء الحسنی ہے جن سے ہم اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھ سکتے ہیں، قرآن مجید سمجھ سکتے ہیں. بے شمار آیتیں ہیں
جو ان اسما پر ختم ہوتی ہیں ان کا احاطہ مشکل ہے، ایک ڈکشنری بن جائے گی اگر ہم ان کا احاطہ کریں گے۔ لازمی بات ہے کہ اتنی آیتیں اللہ تعالیٰ کے ان ناموں پر ختم ہو رہی ہیں جن کو تفسیری اصطلاح میں فواصل الآیات کہتے ہیں، تو یہ آیتوں کا اختتام ہو رہا ہے، مناسبت ہے آیت میں جو حکم آ رہا ہے، آیت میں جو ہدایت ہمارے لیے بھیجی جا رہی ہے اس میں، اور اللہ کے نام کا جو تذکرہ آ رہا ہے اس میں بڑا گہرا وقت ہے۔ لہذا قرآن فہمی کی بھی کنجی ہے کہ ہم ان اسماء الحسنی کو سمجھے۔ بہت بنیادی چیزوں میں سے ہے اسماء الحسنی، عقیدے سے اس کا تعلق ہے، عمل سے اس کا تعلق ہے، روحانیت سے اس کا تعلق ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں امت میں وہ اسماء الحسنی سے اشتغال نہیں، تعلق نہیں جو ہونا چاہیے۔ حالانکہ مواعظ حسنہ کی بڑی مجلسیں ہوتی ہیں، لمبے لمبے بیانات ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، جمعہ کے خطبات ہوتے ہیں، لیکن اسماء الحسنی کے لیے وقت کم ہی فارغ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی کہ ہم یہاں بیٹھتے ہیں، یہ اس کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ ہم اس کی کسی پیاری صفت پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ضرور ہماری اس محفل کو فرشتے گھیر لیتے ہوں گے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہوگی، دلوں میں ایک سکینت آتی ہے۔ انہی اسماء میں ہم نے گفتگو کی تھی رحمان پہ، رحیم پر، مالک پر، ملیک پر، مقتدر پر، قادر پر، رازق پر، خالق پر، باری پر، مصور پر، بہت سارے ناموں پہ گفتگو ہو چکی ہے۔ آج جو صفت آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، جس کی کچھ تشریح ہم کریں گے، ان صفات میں سے ایک اہم صفت ہے الوارث۔ وراثت کا لفظ ہمارے پاس معروف ہے، ہیریٹیج کے لیے ہم وراثت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ وارث کا لفظ بھی ہم ایک حد تک سمجھتے ہیں، پرکھوں کا انتقال ہو گیا ہے، کسی کے والد کا انتقال ہو گیا تو بیٹا وارث بنا، بیٹی وارث بنی، اہلیہ وارث بنی، یہ لفظ استعمال میں آتا ہے۔ لیکن یہ ایک ہلکا پھلکا استعمال ہے جو غلط نہیں ہے، لیکن ہلکا پھلکا ہے، چند فیصد معنوی مناسبت کی بنیاد پر ہے۔ وارث کی جو حقیقت ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ اپنے لیے خود اختیار فرمایا، جس میں سے ایک آیت کی میں نے ابھی تلاوت کی، اور بھی آیتیں آئیں گی کہ اِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، ہم ہی تو ہیں جو موت دیتے ہیں، زندگی دیتے ہیں۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم ہی تو ہیں، بڑی تاکید ہے، اِنَّا لَنَحْنُ، تین الفاظ ہے تاکید کے، ایمفیسائز پہ ایمفیسائز، بے شک ہم ہی تو ہے، نحیی حیات دینے والے، ونمیت اور موت سے دوچار کرنے والے، اور پھر فرمایا وہ نحن الوارثون، اور ہم ہی وارث بھی ہیں۔ تو وہ معنوں میں وارث تھوڑی جس معنوں میں ہمارا بیٹا ہمارا وارث ہوتا ہے، اس کے تو کچھ اور معنی ہوں گے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ صفت استعمال کی اور یہ ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی جو میراث ہے وہ پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ میراث لازمی بات ہے، اس معنوں میں نہیں ہے جو میراث جائیداد کی شکل میں، بینک بیلنس کی شکل میں ہمارے درمیان تقسیم ہوتی ہے، یہ تو کچھ اور معنوی حقیقت رکھنے والا لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو اپنے بندوں کے ساتھ بھی استعمال فرمایا۔ بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی امور کے لیے بھی استعمال فرمایا، اخروی امور کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ ہم ہی ہیں جو تم کو جنت کا وارث بنائیں گے۔ اور بندوں کے زبان سے یوں کہلوایا قالوا الحمد للہ الذی اورثنا الارض نتبوأ منها حیث نشاء، تعریف اللہ تعالیٰ کی جس نے
हमको जन्नत का वारिस बनाया। दुनियावी एतबार से भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया हमने तुमको जमीन दे रखी है, जमीन की विरासत की वगैरह, उसकी तशरीह भी आएगी। तो ये जो लफ्ज़ विरासत इस्तेमाल हो रहा है, वरिसा, मीरास, वारिस, ये सब एक ही रूट से है और वो रूट है वाव, रा और सा। अलिफ बा ता सा साथ आता है सीन में। अरबी ज़बान बहुत तलफ्फुज़ वाली ज़बान है और इसके जो मखारिज हैं बहुत सेंसिटिव हैं। सही अदा ना हो तो मानव में बहुत बिगाड़ पैदा होता है। तो हम लोग इंडियन सीन को, सा को, स्वा को एक ही उसमें अदा कर लेते हैं, लेकिन अरब फर्क करते हैं। लिहाजा वो मीरास कहेगा, ऐसा मीरास कहेगा कि उसको अंग्रेजी बात सुनने वाला टीएच से तब्दील कर देता है। वारिस से लिखेगा, वो टीएच के साथ लिखेगा, लेकिन ये सही मानों में तलफ्फुज़ जो है इसका, ये सीन और जाल के दरमियान का होता है। इतनी लताफत के साथ, नजाकत के साथ शायद हम हिंदुस्तानी अदा न कर पाए, और उनको फख्र भी है अपनी ज़बान पे। वो कहते हैं नहनु नातिकुना बिद्दात, हमें जो जात अदा करते हैं तुम लोग अदा नहीं कर पाते, वो कहते हैं। तो खैर एक दूसरा मसला भी ऐसा बात है कि ये वाव, रा, सा, ये रूट वर्ड जो आता है जिसका तर्जुमा हम वारिस होना, वारिस बनना से करते हैं, और हेरिटेज को शिफ्ट होना, ये मफ़हूम में हम ये लफ्ज़ लेते हैं। लेकिन एक बड़े नहवी हैं, उन्होंने इस उक़्दे को हल किया। 4वीं सदी हिजरी के एक स्कॉलर है अहमद इब्न फारिस, इब्न फारिस के नाम से बहुत मशहूर है। 40 किताबों के मुसन्निफ है, बड़ी अहम किताबें हैं। उनमें एक किताब तो ऐसी है जिसको देखने की मुझे खुद आरज़ू है। उनकी एक किताब ऐसी है जो बहुत लाइब्रेरियों में मैं तलाश किया, मिली नहीं। अस्माउन नबी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्मा पर वो किताब है। तो लाजमी बात है वो किताब जरा रेयर किस्म की है, लेकिन मुझे पता चला कि वो प्रिंट हो चुकी है। ये इब्न फारिस अरबी के पहले शुरू के दौर के लिंग्विस्टिक हैं, बहुत ज़बानियात के, लिसानियात के माहिर समझे जाते हैं, और असाहिबी फिल्लुगा उनकी बहुत ही लिंग्विस्टिक और नादिर किताब है, रेफरेंस बुक है, प्रिंटेड है, अवेलेबल है, बहुत अहम है। अरब इस पे बहुत रिसर्च करते रहते हैं। और एक किताब है उनकी मकायीसुल लुगा, जो डिक्शनरी तो आप नहीं कह सकते, लेकिन उसी अंदाज की है जिसमें उन्होंने अल्फाज को बहुत हल किया है। मकायीसुल लुगा ये भी प्रिंटेड है, अवेलेबल है, रेफरेंस बुक है, बहुत अहमियत है। उसमें इन्होंने, इब्न फारिस ने इस लफ्ज की तशरीह करते हुए लिखा कि इस लफ्ज की इस जड़ को अगर तुम पकड़ लोगे तो हर जगह मफहूम तुम्हारे सामने क्लियर होता जाएगा। वो जड़ क्या है? कहा मिल्कियत का शिफ्ट होना, शिफ्टिंग ऑफ ओनरशिप, मिल्कियत का मुंतकिल होना, ये मफहूम है। कहा हर जगह तुमको ये मफहूम मिलेगा। अब आप देखिए अल्लाह ताला ने जब अपने लिए लफ्ज इरशाद फरमाया कि नहनुल वारिसून, दुनिया में बड़ी हलचल चल रही है, जिंदगी है, हम मालिक है, मालिकाना हुकूक रखते हैं, लेकिन फरमाया कि फिर आखिर मिल्कियत तुम्हारी हमारे ही नाम शिफ्ट होगी। पूरी दुनिया अल्लाह ताला के नाम हो जाएगी, कोई दावेदार नहीं रह जाएगा। पूरी जायदादें, दौलत, सोने के अंबार, सब कुछ का मालिक अल्लाह ताला रह जाएगा। इसी मामलों में है लिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन आसमान की जितनी अशिया है, कीमती गैर कीमती, मादनियात की शक्ल में, मनकुलात की शक्ल में, गैर मनकुलात की शक्ल में, यानी जायदादें, जमीन वगैरह, यह सब का मालिक हकीकी तो अल्लाह ताला ही है। लिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़। बस इंसान को एक गलतफहमी रहती है, इंसान का एक तसव्वुर रहता है कि मैं मालिक हूं, और उसकी ये मिल्कियत जो होती है, ये मिल्कियत मुंतकिल हो जाती है, ये मिल्कियत उसकी ओनरशिप शिफ्ट हो जाती है उसकी आंखें बंद होने के साथ। जैसे ही उसकी वफात हुई
اس کی ملکیت ختم ہو گئی اور اس کی ملکیت اب کہاں جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر فرمایا کہ اولاد کو جائے گی، ماں باپ کو جائے گی، بیوی کو جائے گی، بیوی ہے تو شوہر کو جائے گی. لازمی بات ہے یہ میراث کے احکام ہے، اور اسی لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں وارث وارث وارث، فلاں وارث بنا، فلاں وارث بنا. اور پھر یہ وراثت جو ہے یہ منتقلی چیزوں کی، اس میں آپ غور کریں دو طرح کی ہے. ایک تو وہی ہے جو ہم ظاہری عقل سے دیکھ رہے ہیں کہ اشیاء کی منتقلی، دولت کی، جائیداد کی منتقلی، اور ایک دوسری منتقلی معمولی ہے، صفات منتقل ہوتی ہیں، علم منتقل ہوتا ہے، تدبر منتقل ہوتا ہے، ذہانت منتقل ہوتی ہے. اسی لیے جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی اور یہ فرمایا تھا کہ اللہ میں بے اولاد ہوں، مجھے اولاد عطا فرمائے، وہ حضرت بی بی مریم کا جو واقعہ ہوا تھا غیر موسم کا پھل دیکھنے کے بعد آپ نے جو دعا کی تو یہ ارشاد فرمایا تھا وَيَرِثُنِي وَيَرِثُ آلَ یعقوب، اللہ ایسی اولاد ہو جو میرا بھی وارث بنے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے سرمایہ کا. کوئی جائیداد تھی، بکریاں تھے، اونٹ تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے جو حضرت زکریا کے پاس پہنچے ہوئے تھے، یا زکریا حضرت زکریا علیہ السلام کوئی بڑے امیر تھے، تاجر تھے، دکان تھی، جائیداد تھی، باغات تھے، فارم ہاؤس تھے، نہیں کچھ نہیں. علم نبوت میرا اس کی جانب منتقل ہو جائے، یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا تھی. اور کبھی بھی کوئی بھی نبی یہ نہیں چاہے گا، کوئی بھی نبی بلکہ کوئی بھی اہل اللہ یہ نہیں چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ سے میراث کے مسئلے پہ دعا کرے. وہ یہی چاہے گا کہ علم کے مسئلے میں، دعوت کے مسئلے میں، اسلامی مشن کے مسئلے میں وہ اللہ سے دعا کرے. لہذا حضرت زکریا علیہ السلام نے یہی دعا کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسی صالح اولاد عنایت فرمائی. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہم میراث کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ درگاہ لیا جاتا ہے جو جائیداد کی شکل میں ہو، دولت کی شکل میں ہو، اور وہ معنوی میراث کی آ جاتی ہے جو علم کی شکل میں، تقوی کی شکل میں، معقولیت کی شکل میں، روحانیت کی شکل میں انسان کو ملی ہوئی ہو. لہذا یہ ساری چیزوں کا حقیقی مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفت، اس کی خصوصیت، اس کی کوالٹی بہت نمایاں ہو کر آتی ہے، نکھر کر آتی ہے. کب؟ اس وقت جب انسان حیات سے موت کے مرحلے میں منتقل ہو جاتا ہے. اسی لیے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي، زندگی تو ہم نے دے رکھی ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری زندگی ایسی ہے کہ ہمارے پیچھے کچھ نہ کچھ لوگ ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ ان کے پیچھے کوئی وارث نہیں ہوتا ہے. تو کہاں گئی میراث؟ تو نحن الوارثون، اللہ تعالیٰ مالک حقیقی ہے اور وہ مالک حقیقی ہی کے حکم سے اب میراث تقسیم ہوگی. ہمارے ایک بڑے سینئر پروفیسر گزرے دہلی میں، ان کی جائیداد، لیکن انہوں نے شادی نہیں کی تھی، لاولد رہے، شادی نہیں تو اولاد کا کیا مسئلہ. تو رشتے دار ان سے کتراتے تھے، کچھ تھے بھائی کے لڑکے، بہن کے لڑکے، بھتیجے بھانجے، لیکن کہاں بڑے میاں کی خدمت کریں، کتراتے تھے. حالانکہ وہ بڑے عبادت گزار اللہ کے نیک بندے تھے. جب ان کی وفات ہوئی تو ان کا کروڑوں روپے کا دہلی کا اپارٹمنٹ اس کو سوسائٹی نے کسی کو نہیں دیا. کہا زندگی میں آپ کو دیکھے ہی نہیں، ہم آپ آتے جاتے ہیں، بھلے آپ کوٹ کا آرڈر لا لیں مگر ہم آپ کو نہیں مانیں گے. تو یہ پوری کی پورے چیز کے مالک اور اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا. لائبریری کھلے گی، اس میں کلچرل ہال کھلے گا، مسجد بن جائے گی، کیا ہوگا بس اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو اصل تو ہم وارث ہیں. اب جب ایک شخص اس دنیا سے گزر گیا اور اس نے وہ سرمایہ چھوڑا جو زیادہ ہمارے نزدیک اہم ہے، مال و دولت کی شکل میں، جائیداد کی شکل میں، تو اس کے بعد اب وہ مالک نہیں ہے. مالک کون ہے؟ مرحوم مالک نہیں ہے، ختم ان کی اونرشپ. اب کون ہے مالک؟ اب اللہ تعالیٰ مالک ہے.
یہ اگر کانسیپٹ ہم کو سمجھ میں آ جائے تو میراث میں ڈنڈی مارنا چھوڑ دیں گے ہم لوگ. اب ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپلیکیشن دیں گے کہ اللہ میں یہ رشتہ رکھتا ہوں اتنے کا مستحق ہوں, جتنا چاہے میں حلف نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ سے آپ ملکیت لے رہے ہیں تو ایک انسان جو اللہ تعالیٰ سے ملکیت لے رہا ہے تو کتنی احتیاط سے لینا چاہیے. کیا بینک میں میرے نام جو رقم ہے اس سے زیادہ کا میں چیک ایشو کر سکتا ہوں, یا اس سے زیادہ کی رقم کا میں مطالبہ کر سکتا ہوں, ڈیمانڈ کر سکتا ہوں؟ تو جو جس کا میں مالک نہیں ہوں وہ میں کیسے حلف کرنے کی سوچتا ہوں؟ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا سوچ لیں. ایک فرد بیٹا ہے, بیٹے کا جو حق بنتا وہ لے گا, بہن کا جو حق بنتا وہ بہن کو دے گا, ماں کا جو حق بنتا ہے وہ ماں کو دے گا. یہاں تک کہ انتقال کر جانے والے کے والد اور والدہ بقید حیات ہیں تو ان کا جو حق بنتا ہے وہ بھی دے گا. بےایمانی نہیں کرنا چاہیے. میراث کے سلسلے میں بہت سخت احکام ہے, اور کہا کہ بےایمانی کے ساتھ جو میراث کھانا دے وہ دراصل جہنم کی آگ ہے جو نگل رہے ہیں, اور پھر جہنم ہی کی آگ میں داخل ہوں گے. اس معاملے میں غیر معمولی سستی ہمارے اندر آ گئی کہ میراث کی تقسیم کے سلسلے میں بڑی بے احتیاطی ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے نمازیں قبول نہیں ہوتی, دعائیں قبول نہیں ہوتی. لہذا یہ تہیہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے آیت میراث نازل فرمائی, سب کے حقوق متعین فرمائے, اس حکم کے مطابق ہمارے درمیان میراث تقسیم ہو. یہ ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہو گئی انتقال کے ساتھ ہی. ایسے ہی آپ سوچئے یہ تو انڈیویجول معاملہ ہوا, ایک ایک فرد کا انتقال ہو رہا ہے. یہ پوری کائنات کی تو ختم ہونے والی ہے, ایک حقیقت ہے, یہ پوری کائنات ختم ہو جانے والی ہے. اور اب تو عالم یہ ہے کہ 2019 سے تہلکہ مچا ہوا ہے, اور 2020 میں جو ایک لیکچر تھا وہ کتابی شکل میں اس وقت منظر آپ پہ آ چکا ہے, The End of Everything. یوٹیوب پر اس پہ سوری گوگل پر جا کے یہ وہ چیزیں تلاش کرتے ہیں, یہ کتاب تلاش کیجیے اور پڑھیے. اس پہ لکھا ہے, سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دیکھو یہ جو کائنات کا بلون ہے یہ ابھی پھیل رہا ہے, ابھی تو پھیل رہا ہے, لیکن ہر بلون کی قسمت میں ایک حد تک پھیلنے کے بعد پھٹنا لکھا ہے. یہ لاجک ہے, لہذا پھٹے گا. عزت سماؤ شکت, عزت سماؤ فطرت, اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا پھٹے گا تو کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم تطوی السماء کطی السجل للکتب, ایک مٹی میں جیسے کاغذ کا پلنگا رہتا ہے ویسے پوری کائنات اللہ کے ہاتھوں میں ہوتی ہے. لہذا جب یہ پوری کائنات ختم ہو جائے گی اجتماعی طور پر تو پھر اس پوری کائنات کی ملکیت کہاں جائے گی؟ سوچیے آپ. ارشاد فرمایا بس وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گی اور اللہ ہی اس کا وارث ہوگا. اسی لیے ارشاد فرمایا وَقُلْنَا نَحْنُ الْوَارِثُونَ, اور ہم ہی ہیں جو اس پوری کائنات کے مالک بن کر رہیں گے. اونرشپ ہمارے نام شفٹ ہو جائے گی. کوئی انٹرفیئرنس کرنے والا, کوئی جائیداد کا ملکیت کا مطالبہ, حکومت کا مطالبہ اور الیکشن جیت لینے کا مطالبہ کرنے والا باقی نہیں رہ جائے گا. سب فنا, بس اللہ تعالیٰ کی ملکیت باقی رہ جائے گی. اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا. بہت عجیب و غریب آیت ہے, بہت ہی عجیب و غریب, کتنا زمینوں کو لے کر جھگڑا ہوتا ہے. ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ, ہمیں جو پوری زمین کے تمام مالک ہوں گے. چلو یہاں تک تو ٹھیک ہے. اس کے بعد کہا جتنے اونرز ہیں نا وہ اونرز کے بھی مالک ہوں گے, سب کی گردنیں بھی ہمارے ہاتھ میں ہوگی. وَمَنْ عَلَيْهَا, پورے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے فرد اخیر قیامت کے وقت جو پیدا ہوگا سب کے مالک ابھی ہوں گے, ہمارے ہوں گے. ملکیت اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں. لہذا یہ فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کہ یاد رکھو زمین و آسمان کی میراث بس اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے. یہ عقیدہ پیدا کرو, یہ عقیدہ پیدا کرو کہ تمہارے عمل میں بڑی درستگی پیدا ہوگی, اور اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے نافذ ہوتے ہیں نا وہ تم کو سمجھ میں آئیں گے. اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے نافذ ہوتے ہیں اور کیسے اللہ تعالیٰ ملکیت کو منتقل فرماتا ہے, غور کرنا ہو تو غور کرو.
کہ فرعون کی ملکیت پر اللہ تعالیٰ نے غریب بنی اسرائیلیوں کے نام منتقل فرما دیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دیکھو ہجرت کرو میرے ساتھ چلو تم روانہ ہو جاؤ اور یاد رکھو تم پر ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے لیکن مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے. یورثھا من یشاء اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے زمین کا مالک بناتا ہے. لہذا بنی اسرائیل نکلے فتوحات کا سلسلہ ہوا اور پھر اس کے بعد سے آپ دیکھیں گے کہ فرعون کی ملکیت ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے زمین میں مشرق اور مغرب میں اپنے ان بندوں کو وارث بنایا جن کو دنیا نے بہت کمزور کر ڈالا تھا. یہ ارشاد فرمایا کہ تم اورثنا القوم الذین كانوا یستضعفون فی الارض. یستضعفون ضعیف بنا دیے گئے تھے, بیکار کر دیے گئے تھے, ڈیمیج کر دیے گئے تھے, بیکورڈ کر دیے گئے تھے, ایکسپلائٹ کیا گیا تھا ان کو, ان کے تعلیم کے حقوق چھین لیے گئے تھے, ان کے ملکیت کے حقوق چھین لیے گئے تھے, ان کی نیشنلٹی چھیننے کی کوشش کی گئی تھی. ہر قسم کے جن پر حملے کیے گئے تھے ہم انہیں کو مالک بناتے ہیں, ہم انہیں کو مالک بناتے ہیں. اللہ کی شان ہے اس صفت پر اعتماد پیدا ہو, یقین پیدا ہو اور یقین کامل اگر ہمارے اندر آ جائے اللہ تعالیٰ کی اس شان مالکانہ شان کو گھبراہٹ کی کیفیت دور ہو جائے گی. گھبراہٹیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم ڈرتے رہتے ہیں فلاں حکومت فلاں کام کر دے گی, کوئی کچھ نہیں کر سکے گا, اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہوتا. اور بار بار اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں یہ دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے لوگوں کو حکومت عنایت فرمائی, کمزور ترین طبقے کو. ذوالقرنین کو خود اس کے ان کے نانا نے, وہ بڑے اللہ والے ہوئے تو جب چھوٹے سے تھے 2-4 سال کے, خود ان کے نانا نے داماد سے لڑائی کی, شاید کو داماد کا بیٹا نواسا تھا, بہت لوگ یہ حرکتیں کرتے جنگل میں پھینکوا دیا تھا. سردار کا قبیلے کا وہ ذوالقرنین کو جنگل میں پھینکوا دیا تھا کہ آگے چل کے میرا وارث بنے گا, میری جائیداد میں بڑا حصہ ہو جائے گا, اس کی چھٹی کر دو. لیکن جنگل میں وہ چرواہوں کے ہاتھ لگے اور چرواہوں کے ساتھ قربان چڑھتے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ خوبیاں رکھی تھی کہ دھیرے دھیرے چرواہوں کے لیڈر بن گئے اور پھر پورے چرواہوں کو تیار کر کر اپنے نانا کی ظالمانہ حکومت انہوں نے ختم کر دی. اور وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ایمان رکھنے والے تھے, توحید کے حامل تھے. انہوں نے ایک عادل والی انصاف پر حکومت قائم کی. اس کے بعد آپ حیرت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرق میں مغرب میں دونوں حصوں میں ان کی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور وہ ایران سے چلے فلسطین فتح کرتے کرتے ایک طرف میڈیٹرینین سی پر جا کر رکے اور دوسری طرف کیپسیکین سی کہلاتی ہے وہاں جا کے رکے. سمندر آ گیا تو لازمی بات ہے وہ زمانے میں آگے نہیں بڑھ سکتے تھے. اتنی بڑی لمبی چوڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو فتوحات دی. جس نہتے کمزور کم عمر کمسین بچے کو یہ سوچ کے پھینکا گیا تھا کہ درندہ کھائے چھٹی کر دے گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو گراس عنایت فرمائی. اللہ تعالیٰ جب دینے پر آتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سلطنت عنایت فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتیں ہو رہی ہیں اور دھیرے دھیرے اتنی مخالفت پڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے. ہجرت کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکیمانہ انداز اپنایا کہ مدینہ منورہ کے اطراف اطراف کی کمیونٹیاں جتنی تھی سب کو بلایا, جس میں زیادہ تر یہودی تھے, بنو قریظہ, بنو نذیر, خیبر, سب کو بلا کر کہا ہم لوگ مل جل کر رہیں گے. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہم لوگ مل جل کر رہیں گے اور مل جل کر رہنے کی جو بنیاد ہوگی وہ یہ کہ مصیبت آئے گی تو مل کر مقابلہ کریں گے. باہر سے جو بھی مصیبت آئے گی, فاقہ ہوگا, دشمن کا حملہ ہوگا, کوئی بھی چیز ہوگی تو ہم لوگ مل جل کر ڈیفینس کریں گے. سائنیں ہوگی, معاہدہ ہو گیا, لکھا پڑھی ہوگی. لیکن یہودیوں کو یہ تدبیر ہضم نہیں آئی, ہضم نہیں کی ان لوگوں نے اور ہمیشہ منافقت کرتے رہے, دھوکہ دیتے رہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تحمل کے ساتھ معاف فرماتے رہے ہر موقع پر.
بدر کے موقع پہ ستایا, احد کے موقع پہ ستایا انہوں نے. یہاں تک کہ ایک بڑی بے ایمانی کی کہ 5ویں ہجری, ہجرت کا 5واں سال چل رہا ہے, کعب ابن اشرف اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ گیا, اور مکہ مکرمہ جانے کے بعد قریش کے لوگوں کو یہ کہا کہ یہ تو تمہارے مخالف ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو تداور بننے جا رہے ہیں, مدینہ منورہ کی اسٹیٹ ترقی کر رہی, مضبوط ہو رہی, یہ تو تم لوگ ختم کر دیں گے. تو قریشیوں نے کہا کہ ہم کیا کریں, کہا تم حملہ کرو, زبردست حملہ کرو, ہم ساتھ دیں گے. قریش کے لوگوں کو یقین نہیں آیا کہ یہ اہل کتاب ہے, حضرت موسیٰ کے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں, اور کتاب مسلمانوں کے پاس بھی ہے, نبی مسلمانوں کے پاس بھی ہے, مسلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, تو دوستی ان سے ہونی چاہیے, ہم سے کیسا. تو میں کہا ایسا یہ بتاؤ, ہم دونوں میں, مسلمانوں میں, ہم قریش مکی کے لوگوں میں ہدایت یافتہ کون ہے. تو انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں, تم بہت ہدایت یافتہ, ٹھیک ٹھاک ہو, اچھے ہو, صحیح راستے پہ ہو, تم لوگ جو کر رہے ہو صحیح ہے. مکے والوں کو اطمینان ہوا کہ نہیں, یہ اندر سے بھی ہمارے طاہری ہیں, لہذا مکے والوں نے کہا کہ ہم تیاری کریں گے, مگر آپ ہماری مدد کرنا. کہا کھانے پینے کا سامان سب سپلائی کروں گا میں قلعے سے, آپ بتاؤ. کہا نہیں وہ تو کریں گے آپ, مگر ایک کام اور کیجیے. ایک بڑا قبیلہ جو ہے وہ غطفان ہے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے, جو طائف کے اطراف و اطراف بسے ہوئے تھے, بنی ثقیف اور غطفان. غطفان کو بھی آپ تیار کر لیجیے. کہا ٹھیک ہے, ہم وہاں بھی رہتے ہیں. لشکر دیکھیے وہاں بھی گئے, تقریریں کی, سمجھایا بجایا, اور اس کے بعد دونوں قبیلوں نے, قبیلہ قریش اور قبیلہ غطفان نے مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کیا. 10,000 کا لشکر خندق کھودی گئی, وہ آپ جانتے ہیں. 25 دن بعد روایتوں کے مطابق 1 مہینہ انہوں نے محاصرہ کیا. لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم کہ آندھی چلی, فرمایا ہم نے وہ لشکر بھیجا جو نگاہوں پر نظر نہیں آتا تھا. آندھی چلی, ان کے خیمے اکھڑ گئے, اور مشرکین مکہ, بڑی تفصیل ہے سیرت کی کتابوں میں, آپ پڑھیے. مشرکین مکہ واپس چلے گئے. فرمایا ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگا. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ لم ینالوا شیئا, کچھ ہاتھ نہیں ملا ان کو, بس خیموں میں پڑے رہے, واپس ہو جانا پڑا. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے ایمان والو, ہم نے تمہاری حفاظت کی کہ تم تک ان کا کوئی نقصان والا ہاتھ نہیں پہنچ سکا. اللہ تعالیٰ کی حمایت کی, نصرت کی, بہت مسلمان پریشان ہوئے. اور اس کے بعد اب جب وہ واپس ہو گئے تو مسلمان بھی اپنے گھر واپس آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک اتنے دن باہر رہنے کی وجہ سے اس میں کچھ گرد جم گئی تھی. اور امہات المؤمنین میں سے مجھے نام یاد نہیں آ رہا, شاید ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھو رہی تھی. اسی اثنا حضرت جبرائیل امین آئے اور کہا کہ اے محمد آپ کا کیا ارادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم لوگوں نے ہتھیار بھر دیے ہیں, جنگ ختم ہو گئی. تو فرمایا حضرت جبرائیل نے لیکن فرشتوں نے ہتھیار نہیں رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا مراد ہے؟ کہا اللہ کا حکم یہ ہے کہ ابھی آپ لوگ روانہ ہو جائیں کہاں, بنی قریظہ کے قلعے تک, جنہوں نے غلایا مشرکین مکہ کو, ان کو اللہ دیا, مدد کی, امت کی, ان کی مسلمانوں کا جو معاہدہ تھا وہ توڑا, بار بار توڑا, لیکن اس بار بہت بری طرح انہوں نے منافقت کی. لہذا آپ کو اللہ کا حکم ہے کہ آپ اس قلعے کا سفر کریں, عزم کریں, اس کا محاصرہ کریں. اسی عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک سے شملہ باندھا اور باہر نکل آئے اور مسلمانوں سے کہا کہ لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ, تم کو اس بات کی اجازت نہیں ہے, زور کا وقت ہے, اور میں تم کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ عصر کی نماز مدینے میں پڑھو, بنی قریظہ کے پاس پڑھنا ہے تم کو. روانوں کا سب جو ہتھیار لے کر لڑنے کے لیے وہاں نکلے تھے, سب کو روانہ ہونا ہے. اور سب کو روانہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستہ آگے رکھا. آپ نے سنا ہوگا نماز اثر کا مسئلہ بھی ہوا, بہت سارے لوگوں کی نماز اثر قضا ہو گئی,
لیکن وہ وہی قلعے کے پاس جا کر پڑھے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ وہاں قلعے کے پاس نماز پڑھنا ہے، گھروں اپنے رستے میں کہیں نہیں پڑھنا ہے۔ بہت لوگ رستے میں پڑھتے گئے۔ دونوں اعمال کو، دونوں فیصلوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا فرمایا، کہا ایک نے میرے مفہوم کو پکڑا، ایک نے میرے لفظوں کو پکڑ لیا، ایک نے مفہوم پہ عمل کیا۔ مفہوم کیا تھا؟ تیزی، سرعت کے ساتھ جاؤ قلعے پر، اور الفاظ کیا تھے؟ نماز ایسا بنی قریظہ کے قلعے کے پاس پڑھو۔ تو کہا ایک الفاظ کو پکڑا ہوا ہے، ایک معنوں کو پکڑا ہوا ہے۔ یہی اختلاف ہے دنیا میں جتنا آپ دیکھ رہے ہیں، بعض الفاظ کو پکڑتے ہیں فقہا، وہ مفہوم کو پکڑتے ہیں، ورنہ کوئی جھگڑا نہیں۔ تشریح کا طریقے کا میتھڈولوجی الگ الگ ہے۔ لہٰذا پہنچ گئے، وہاں پہنچنے کے بعد سے قلعے کا محاصرہ کیا گیا۔ یہودیوں نے انتہائی بدتمیزی کی، وہ الفاظ استعمال کیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لوٹ کر آنے لگے۔ حضور کا قافلہ جا رہا ہے، کہا کیا ہوا؟ پلٹ کے آ رہے، کہا میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول نے کہا انہوں نے مجھے برا بھلا کہا ہوگا۔ کہا جی اللہ کے رسول آپ کے سلسلے میں بہت برے الفاظ، یہودیوں کی سرش گالی گلوچ تو ان کا عقیدہ ہی ہے۔ لہٰذا فرمائے کہ ٹھیک ہے علی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو میرے ساتھ چلو۔ فرمایا دیکھو علی، تمہارے آگے تو کوئی نہیں تھا نا؟ تو کہا اللہ کے رسول میں حیران ہوا، ایک صاحب میرے آگے آگے چلے گئے گھوڑا دوڑا کر، اور وہ قلعے میں داخل بھی ہو گئے۔ وہ کون تھے؟ تم کچھ اندازہ لگاؤ، گیس کرو۔ حضرت علی نے کہا وہ دہیا قلبی لگے مجھے۔ کہا وہ دہیا قلبی نہیں تھے، وہ جبرائیل تھے، وہ جبرائیل تھے، وہ گئے وہ اپنا فیصلہ کریں گے، ان کو پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ لہٰذا پہنچ گئے قلعے کے دروازے پر، اور پھر اس کے بعد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تم کو مہلت دے رہا ہوں، تم لوگ آپس میں جو مشورہ کرنا ہو، میٹنگ کاؤنسلنگ جو کرنا ہو کر کے پھر مجھ سے بات چیت کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جمہوریت یا جمہوریت پسندی، آپ نئے الفاظ میں چاہے تو کہہ لیں، ڈیموکریسی، انسانیت نوازی۔ کئی دن مشورے، گھنٹے نہیں کئی دن مشورے چلتے رہے، یہودیوں کو کوئی کچھ نہیں کر لے گا، ہم کو ہاتھ نہیں لگا سکے گا، بہت مضبوط قلعہ ہے، ہم قلعے سے باہر نکلیں گے ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد سے ایک نمائندہ گیا اور وہ بات چیت کی، وہ بھی یہودی ہی تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا جایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تم جاؤ سمجھاؤ ان کو۔ انہوں نے کہا میں تمہارے سامنے 3 باتیں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، تم خود یقین رکھتے ہو کہ محمد سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان قبول کر لو، جھگڑا ختم۔ اگر نہیں تو جنگ کرو، مردوں کی طرح مرو، اور اگر یہ بھی نہیں تو پھر بیٹھے رہو، فیصلہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے پاس سے کیا آتا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا، فیصلہ آپ کو کوئی گھبراہٹ نہیں، کچھ نہیں ہے، ہم بیٹھے رہیں گے، ہمارے پاس کھانے پینے کا خوب ذخیرہ ہے، کھلا بھر کر کے رہیں گے۔ کتنے دن رہیں گے مسلمان؟ 2-4 دن اور رہیں گے، بھوکے پیاسے پریشانوں کو واپس ہو جائیں گے۔ کیا نہیں، تمہارا فیصلہ غلط ہے، کچھ سوچو۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں، ابو لبابہ وہ ذرا ہم سے بہت دوست ہیں، ہم ان کو بلاتے ہیں مشورے کے لیے، وہ صحابی رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی دو ابو لبابہ کو بات کر لو۔ حضرت ابو لبابہ اندر تشریف لے گئے تو حضرت ابو لبابہ سے کہا ابو لبابہ تم کو معلوم ہے ہماری تمہاری دوستی، لائلٹی، پرانے تعلقات، لہٰذا تم سب بتاؤ کو کیا کرنا چاہیے۔ تو ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں تم ٹھیک ہے، رہو، جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہوگا اس کو گوارا کر لے گا۔ یوں بتایا جیسے تمہاری گردنیں کاٹی جائیں گی۔ وہ چونک پڑے اور اس کے بعد آپ سنجیدہ ہو گئے۔ اب ابو لبابہ باہر آتے ہی یہ انہوں نے سوچا میں خیانت کر گیا، دوڑ کے وہ گھر چلے گئے واپس مدینہ منورہ، مسجد نبوی میں ایک سکون سے اپنے آپ کو انہوں نے باندھ لیا، روتے رہے، استغفار کرتے رہے، پھر ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تو اللہ کے رسول نے کہا یار ابو لبابہ نے اجازت کیوں کی؟ میرے پاس آپ سے معافی مانگ کے میں استغفار کر دیتا، معاف کر دیتا، یہ کیوں؟ اب جب سکون سے باندھ لی اپنے آپ کو، اب اللہ کے ہاتھ میں، اب میں انٹرفیئر نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان کی توبہ قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے خود ان کی توبہ کی قبولیت کی آیت نازل فرمائی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اب گھبرائے،
اب مسئلہ سنجیدہ لگا ان کو کہ نہیں یہ خطرہ ٹلنے والا نہیں ہے. لہذا اب انہوں نے کیا کیا کہ اب فیصلہ لیا, ڈیسیژن لیا کہ جج جو بنایا جائے مسلمانوں اور ہمارے درمیان وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جو خندق کی لڑائی میں ایک تیر چلا دیا تھا اور آپ کا جو لباس تھا زندگی وہ ذرا چھوٹا تھا تو تیر لگ گیا تھا شہادت میں, اس سے خون نہیں رک رہا تھا, بڑی مشکل سے ایک خیمہ بنا دیا گیا تھا. حضرت مفیدہ وہ نرسنگ کر رہی تھی, بیبی آپ کو جو ہے وہ خون روکنے کی کوششیں ہو رہی تھی, بہت نہیں ہو چکے تھے. ان کا نام لیا کیونکہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے معتدل تھے اور اس قلعے کے لوگوں سے بڑے دوستانہ تعلقات تھے بچپن سے. یہودیوں کو امید تھی ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے. جب آپ کی خدمت میں یہ نام آیا تو اللہ کے رسول نے کہا مجھے منظور ہے اور ان کی پیشکش مجھے منظور ہے, جو وہ چاہیں گے وہ میں کرنے تیار ہوں. قلعے کا دروازہ کھولے, بیوقوف کھول دیتے, معاہدہ کر لیتے امن کا. خلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خالی کروا لیتے لیکن ان کی جان بخشی ہو جاتی. سمجھ میں ان کو بات نہیں ہے. حضرت سعد بن معاذ کو بلایا گیا, حضرت سعد بن معاذ کو میت کی طرح لایا گیا, چلنا پھرنا دوبھر تھا اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے. سچویشن پوری بتائی گئی, قلعے میں تشریف لے گئے اور اس کے بعد یہودیوں نے پہلے بڑی خوشامدی کی, ہمارا آپ کا تعلق محبت بچپن کی دوستی ساری چیزیں یاد دلائی. حضرت سعد بہت خاموشی سے سنتے رہے. سب سننے کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو جنگجو ہیں ہتھیار لیے ہوئے ان کو مار ڈالا جائے اور عورتوں بوڑھوں کی جان بخشی کر دی جائے اور قلعہ اور قلعے میں جتنا سامان ہے اس کا مالک مسلمانوں کو بنا دیا جائے. میرا یہ فیصلہ ہے کہ باہر آئے. باہر آنے کے بعد جیسے ہی فیصلہ سنایا تو اللہ کے رسول نے کہا یہ فیصلہ سعد کا نہیں ہے, اللہ کا ہے, یہ آسمانوں پر طے ہوا ہے. اور تورات اٹھا کر دیکھو, جو کسی مملکت سے بغاوت کرتا ہے اس کے لیے یہی فیصلہ تورات میں بھی لکھا ہے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. لہذا اسی فیصلے پر اب یہودیوں کو آنا پڑا 25 دن کے بعد. اب غلہ ختم ہونے لگا تھا, اب چلنا سلگنا مشکل ہو گیا تھا, اب جان کے لانے پڑ گئے تھے. لہذا اب انہوں نے دروازے کھول دیے اور مسلمانوں سے تشریف لائیے, جو کرنا ہے کریے. اس کو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ, بغیر پن چبھے. تلوار چلنا تو بہت دور کی بات ہے, تمہارے پیروں میں کانٹا نہیں چبھا, لیکن اللہ نے تم کو وارث بنا دیا ان کے قلعے کا, گھروں کا, ساز و سامان کا, دھندے کا. مدینہ منورہ میں خوشحالی آ گئی, اتنا اللہ نکلا ان کے پاس سے. پہلی بار خوشحالی آئی, سارے گھروں میں کھانے پینے کی چیزیں ڈسٹریبیوٹ ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا. مسلمانوں ابھی تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ زمینیں بھی اللہ تعالیٰ دے گا جن زمینوں پہ تمہارے قدم بھی نہیں پڑے. اور پھر حضرت عمر کا دور آتے آتے آپ جانتے ہیں مصر مسلمانوں کا تھا, شام مسلمانوں کا تھا, ایران مسلمانوں کا تھا. وہ زبان کی بڑی بڑی جو مملکتیں تھی اسٹیبلشڈ قسم کی حکومتیں وہ مسلمانوں کی ہو چکی تھی. لہذا فرمایا کون ہے ملکیت دینے والا, ملکیت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. آپ کی نیشنلٹی آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے, اور آپ کی ضرورت نہیں. ڈٹے رہیے, نمازوں پہ جمے رہیے, مسجدوں کو آباد رکھیے, ایمان کے تقاضوں پر جمے رہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ قلعے عنایت فرمائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو نام نہیں لیتا لال قلعہ کالا قلعہ پیلا قلعہ, اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیزیں عنایت فرمائے گا جس کا آپ کو تصور نہیں. ضرورت ایمان پر جمنے کی, ثابت قدمی کی. جیسے کہ دیکھیے ظاہری طور پر میں کہتا ہوں کہ یہ تو روحانی حقیقت ہے, ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں, نصرت ضرور آئے گی, لیکن ظاہری طور پر بھی آپ دیکھیے جو امتحان ہوتا ہے نا, اس میں جس کے اندر کانفیڈنس ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. جس کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے نا, اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں ہے, ڈرے جا رہے ہیں مرے جا رہے ہیں, تو اس کو کیا جیت ملے گی.
छोटी छोटी टोलियों को बड़े बड़े लश्करों पर अल्लाह ताला ने कामयाबी इनायत फरमाई। अफगान के उन सीधे सारे लोगों को जो कभी अफगानिस्तान से बाहर नहीं निकले थे, बेहतरीन किस्म के जो रूस के टैंक्स घुस आए थे, उस पर अल्लाह ताला ने कामयाबी इनायत फरमाई। उस पर खड़े होकर वो लोग अपनी चादरें हिलाते थे। रूस को तोड़कर रख दिया हमने, छुट्टी कर दी रूस की। हम बिल्कुल, हमारा बचपन था जब रूस दाखिल हुआ था अफगानिस्तान में, कितने इख्तिलाफी जलसे हुए थे और बुजुर्गों को याद होगा। ऐसे मुसलमान तड़प गए थे कि मुसलमानों की एक ममलकत तड़प कर दी गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो निकले। और उन्होंने जब पहले रूस को घुसने दिखाए, फिर अमेरिका का रास्ता दिखाया। अल्लाह ताला इम्तिहान तो लेता है, लेकिन साबित करने पे अल्लाह ताला की जानिब से फैसला आता है। और देखो, अल्लाह ताला है जो तुमको वारिस बनाता है, मालिक बनाता है, तुम्हारे नाम ओनरशिप शिफ्ट करता है। उसके खजानों में कभी नहीं, उसके इख्तियार में, उसके कुदरत में कभी नहीं। और अगर तुमने दुनिया में ईमान के तकाज़ों के मुताबिक जिंदगी बसर कर ली तो इरशाद फरमाया कि आखिरत भी वही परवरदिगार की जात है जो तुम्हारे जद्दे अमजद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से छुपी थी जन्नत, वो जन्नत का तुमको वारिस बनाएगा। अल्लाह ताला साफ इरशाद फरमाता है कि देखो, अल्लाह ताला तुमको जरूर जन्नत का वारिस बनाकर रहेगा, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? उसके लिए शर्त यह है वाला आक़िबतुल लिलमुत्तक़ीन, तक़वा होना चाहिए परहेज़गार। अंजाम में कहा यूरिसु मन यशाउ मिन इबादिही वल आक़िबतुल लिलमुत्तक़ीन, अपने उन बंदों को वारिस बनाता है जिनके अंदर तक़वा होता है। रिजल्ट अहले तक़वा के हक में बरामद होता है। लिहाजा इरशाद फरमाया तिलकल जन्नह अल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तक़िया। सूरह मरियम में साफ इरशाद फरमाया तिलकल जन्नह, ये वो जन्नत है अल्लती नूरिसु, जिसका हम वारिस बनाएंगे। रुटपट में वाओ राम सा अब अल्फाज निकलते जाते हैं। इर्स निकला, गिरास निकला, वारिस निकला, वारसा निकला, यरिसु निकला, और यूरिसु यानी वारिस बनाना, वारिस बनाने का अमल करना। ये अरबी की शाखें फूटती चली जाती है, फूटती चली जाती है। एक जड़ से जड़ पकड़ ले आओ तो इंशाल्लाह आपको सारे फल मिलते जाएंगे, और एक फल पकड़ के बैठे रहेंगे तो हल नहीं होगा। अरबिक डिक्शनरी का मसला ऐसा है कि अगर आप जड़ पकड़कर अल्फाज तलाश करेंगे पूरे मानी निकलते चले जाएंगे, लेकिन एक ही लफ्ज आप वारिस को पकड़ेंगे तो फिर सारे अल्फाज से नहीं होते, समझ में नहीं आता यहाँ ये माने वहाँ वो माने, ये ऐसा कैसा। कि नूरिसु मिन इबादिना, हम अपने बंदों में से उन्हीं को वारिस बनाएंगे मन काना तक़िया, जिसके अंदर तक़वा होगा, जो मोहताज होगा, जिंदगी हलाल और हराम की तमीज के साथ बसर करेगा, अल्लाह ताला उसी को वारिस बनाएगा। लिहाजा ये सिफत है अल्लाह ताला की, जिसके लिए अल्लाह ताला ने बात इरशाद फरमाई वकुन्ना नहनुल वारिसीन। और फिर ये वो सिफत है अल्लाह ताला की वारिस बनाने की और मिल्कियत हासिल कर लेने की। फाइनली वही मालिक होगा, ये मानो में भी, और वो आपको मालिक बनाने का भी कादिर है, ये मानो में भी वो वारिस है, और तो मानो में चुके वो वारिस है। इसीलिए फरमाया कि दुआओं में जरूर इसका हवाला दिया करो। चुनांचे मैंने शुरू में अर्ज किया था कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, तो ये कहा था कि अल्लाह मैं बनी इसराइल से बहुत डरता हूँ, बड़े बेवजह किस्म के हैं, माफी चाहता हूँ ये लफ्ज़ गलत है, लेकिन यहूदियों के ऊपर मुंतबिक आता है, और गलत लोग हैं, अल्लाह मुझे इनसे डर है कि ये नबूवत का जो काम है ना, ये बर्बाद कर देंगे, इस मिशन को ये जारी रखने नहीं देंगे। लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे ऐसा फजल अता फरमाएं जो इस खानवाले का जो तबलीगी मिशन है, दावती मिशन है, इसको जारी रखे। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मीरास है, ये हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की दावत है, ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद उनके 12 साहबजादों ने जो फैली, ये वो मीरास है, इसको बाकी रखने के लिए मुझे एक फजल चाहिए। तो दुआओं में क्या कहा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कि फौरन दुआ कबूल हो गई। फरिश्ता मेहरानी में आके कहने लगा इन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, अल्लाह ताला को खुशखबरी दे रहा है कि आपको यहया जैसा बेटा होगा। और वो भी यहया क्यों कहा मैं बताता हूँ।
اس کی وجہ یہ تھی اتنی جلدی جو دعا قبول ہوئی، اس کی وجہ یہ تھی فرمایا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اللہ کی صفت کی دعا ہی تھی، آپ ہی تو ہے اللہ جو وارث عطا کرتے ہیں، آپ ہی تو ہیں جو اصل وارث ہیں، خیر الوارثین، اللہ کی صفت کی دعا ہی تھی۔ اسماء الحسنی کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دعا قبول کرو، دعا دیا کہ خوشخبری دو۔ دیکھنے میں تو بہت سمپل سی خوشخبری ہے، آپ کو ایک بیٹا ہوگا، لیکن یحییٰ کہہ کر حضرت جبرائیل نے ایک زندگی کا پیغام دیا، جس کی اپنی ایک زندگی ہوگی، جس کا ایک مشن ہوگا، جو باقاعدہ حیات رہ کر اپنا کام کرے گا۔ یحییٰ زندہ جاوید رہنے والا، ذکر بھی باقی رہے گا، دعوت بھی باقی رہے گی۔ کتنا اطمینان ہوا ہوگا حضرت زکریا علیہ السلام کو نام سننے کے بعد۔ اگر صرف یہ کہتا، یہ کہا جاتا اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا تم کا ایک بیٹا ہوگا، ان اللہ یبشرک بابن، تو خوشی تو بہت ہوتی ہے، لیکن وہ خوشی نہیں ہوتی تو یحییٰ پر ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے اس وقت جبکہ دعا کا صحیح قرینہ ہو، دعا کا صحیح انداز ہو، اسماء الحسنی کے حوالے سے دعا کی جائے، دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا تذکرہ کیا جائے۔ یہ ازل وسیلہ ہے، اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر سارے نبیوں کی دعائیں جمع کیجیے، آپ دیکھیے آپ اسماء الحسنی ضرور ملیں گے۔ مشہور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، نبیوں کے دعاؤں کے اسلوب کو چھوڑ کر ہم اپنا اسلوب ایجاد کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا، لیکن وہ برکت کہاں ہوگی تو نبیوں کے انداز میں ذرا سوچیے۔ بہت مسئلہ ہے، بہت مسئلہ ہے، اپنی خواہشات چھوڑنے تیاری نہیں ہوتے، جو ہم کو بچپن میں سکھا دیا گیا نا اور گرو کے تاج بنا دیا گیا وہی چھوڑیں گے نہیں، اسی میں سب کچھ ہے۔ کتاب و سنت کے پاس آئیے، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے اور اس خزانے سے موتی لیجیے، انشاءاللہ بہت مقبول ہوں گے۔ اور آخری بات آپ کی خدمت کو میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنے اسماء الحسنی ہوتے ہیں ان کا ایک واقعہ ہمارے اوپر پڑھنا چاہیے۔ وہ رزاق ہے تو یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، تم بھی کھانا کھلانے والے بنو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ وہ رحمان ہے تو ارشاد فرمایا تم بھی اپنے درجے میں جتنی مخلوق کا وسعت ہے اس میں رحم کرنے والے بنو۔ ارشاد فرمایا کہ جو زمین پر شفقت اور رحم کرتا ہے عرش والا اس پر رحم کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ صفات کا ایک مرتو ایک ریفلیکشن ہماری زندگی میں آنا چاہیے۔ اور وہ وارث میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ وارث ہے اور اللہ تعالیٰ یہ کائنات پوری اور یہ دنیا اور دنیا کی نعمتیں ہمارے درمیان بانٹ رکھی ہیں، تو ہمارے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں پر خزانے کا ناک اور سانپ بن کر نہ بیٹھے، بلکہ اللہ کی نعمتیں بندوں میں عام کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کو بھی ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال کرنے کی کوشش کریں۔ ورنہ ہمارے گنج جس کو کہتے ہیں اردو کے محاورے میں ایک پرانا کانسیپٹ تھا کہ بڑے خزانوں کے اوپر ایک سانپ بیٹھا رہتا ہے، کہانیاں ہیں یہ سب فرسودہ خیالات ہیں، چلے گئے ہیں، سائنٹیفک دور میں سے کوئی حقیقت نہیں۔ پھر وہ ناک بنی وہ بیچارے کی پیشانی رگڑ رگڑ کے کودتے تھے، وہ سوچتا تھا ڈسنے کی صلاحیت اللہ نے مجھے دی، یہ لوگ مجھے ڈس رہے ہیں، میری پیشانی میں چھید کر رہے، ناک میں نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتی، ناک میں نہیں ہو رہا، یہ سب سائنس سے انکار کر رہے ہیں۔ شہنائی بجا کے اس کو نچاتے ہیں، ہم حیرت رہیں اس کو سننے کی صلاحیت ہی نہیں، اس کے اندر ہیئرنگ کیپیسٹی نہیں ہے، اور سائنسدانوں سے کچھ یہ کام نہیں ہے سانپ کو۔ پھر آپ کہیں گے لیکن ہلتا ہے، نہیں، وہ جو شہنائی ہلاتا ہے نا اس سے وہ خطرہ محسوس کرتا ہے، ڈنگا مارنے والا تو نہیں، اس کی وجہ سے بہت ہلتا ہے۔ اتنے خیالات بیوقوفی کے ہیں ہمارے اندر، اسی میں ایک یہ ہے کہ خزانے کے اوپر سانپ بیٹھتا ہے۔ اس کے لیے اردو میں ایک محاورہ ہے، ماہی گنج، ماں سانپ کو کہتے ہیں، گنج خزینے کو کہتے ہیں، خزانے کو۔ تمہارے گنج بن کر ہم کو زندگی نہیں بسر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو عنایت فرمائی، ان نعمتوں کو اللہ کے ضرورت مند بندوں کو کم سے کم ضرورت مند بندوں کے درمیان تقسیم کرنے کی صفت یہ نبیوں کی صفت ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خوبصورت سا جہان کا بہترین جبہ پیش کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شان مبارک پر ڈالا
تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکتے ہوئے تھکتی نہیں تھی، اتنا پیارا لگ رہا تھا. ایک صاحب سامنے سے بول پڑے اللہ کے رسول میں زیادہ ضرورت مند ہوں، اس کو آپ نے اتارا وہاں اطمینان کے ساتھ تاکہ لوگوں کی یہ نہ معلوم ہو کہ میں ناراض ہوں. بہت اطمینان طے فرمایا، پورا طے فرمایا، اس کو طے کرنے کے بعد ان کو دے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے بندوں کے درمیان بانٹنے کے بہت عادی تھے، بہت عادی تھے. لہٰذا صحابہ نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ ایک اچھا کپڑا آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں اس کو زیتن فرماتے، تم نے مانگ لیا، لے لیا. اس بندے نے کہا جو صحبت رسول میں رہتا ہے یاد رکھیے اس کا ایک عرفان معرفت کی صلاحیت بہت بہت اعلیٰ ہو جاتی ہے، ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اس بندے نے کہا کہ پہننے کے لیے کس نے مانگا؟ کفن بنانے کے لیے مانگا ہوں، میرے ساتھ جائے گا. یہ چھپا ایک جذبہ، ایک محبت ہے، لازمی بات ہے. یہ محبت کی شریعت ذرا الگ ہوتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا اور پوری سیرت اٹھا کر پڑھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اللہ کی نعمتوں کو تقسیم کرتے تھے. یہ اگر ہمارے اندر صفت آ جائے تو ہم وراثت تقسیم کرنے والی صفت بنیں گے. وارث کی صفت ہمارے اندر آئے گی اور لازمی بات ہے جب یہ صفت آئے گی تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحمتوں کا معاملہ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہم کو آخرت کی کامیابیاں عنایت فرمائے گا. اور یاد رکھیے جس ٹنکی سے پانی خرچ ہوتا ہے وہ دوبارہ بھری جاتی ہے. جس ٹنکی کا پانی ایک ٹنکی میں پانی بھر کے آپ نے رکھ دیا 500 لیٹر، بند ہے تو بند ہے، اس کو سڑتا رہے گا. لیکن جس ٹنکی کا پانی خرچ ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے میں بھری جاتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جو اللہ کی نعمتوں کو خرچ کرتا ہے پیچھے سے اللہ کی نعمتیں پھر آتی ہے. یاد رکھیے جو خرچ نہیں کرتا وہ سبھی کی سبھی رہ جاتی ہیں، وہ پھر ویسے ہی پڑی رہ جاتی ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو خرچ کرنے کی ہم اپنے اندر عادت ڈالیں تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا ایک اثر ہماری زندگی میں نمایاں ہو سکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.